ایران کا نیا سپریم لیڈر آیت اللہ العظمی سید مجتبی خامنہ ای. Somebody takes over who's as bad as the previous. مجتبی علی خامنہئی. سید مجتبی حسینی خامنہ ای. اسے پچھلے کئی سالوں سے نہ کبھی کسی نے دیکھا ہے اور نہ اس کی آواز سنی، لیکن جیسے ہی اس کا نام سپریم لیڈر کے لیے سامنے آیا تو امریکہ کی ڈونلڈ ٹرمپ نے اس نام کو سنتے ہی خامنہ ای اسے ریجیکٹ کر دیا. Trump says he's not happy with the appointment of Mojtaba Khamenei as Iran's new supreme leader. I always say that would be about the work. کیونکہ عام لوگ تو اس مجتبی کو نہیں جانتے تھے، لیکن امریکہ کی CIA اور اسرائیل کی موساد کو اچھی طرح پتا تھا کہ مجتبی خامنہئی آخر ہے کون، اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ اس سے پہلے مجتبی کا باپ علی خامنہئی ایک بہت ہی سمپل اور صاف انسان تھا، لیکن اب یہ نیا سپریم لیڈر مجتبی علی خامنہئی اپنے باپ کی بالکل اپوزٹ ہے، بلکہ وہ بچپن سے ایران کی فوج میں ایک سولجر کی طرح لڑتا رہا ہے. ایران کی پوری فوج انہیں ہی اپنا اصل لیڈر مانتے ہیں، اور اب ایران میں پہلی بار ایک ایسا سپریم لیڈر آیا ہے جو عالم اور اسکالر سے زیادہ ایک واریر سپریم لیڈر ہے. لیکن آخر مجتبی علی خامنہئی یہاں تک پہنچا کیسے؟ آج سے تقریباً 50 سال پہلے جب ایران میں ایک کرپٹ بادشاہ رضا شاہ کا راج تھا، most prosperous countries of the world. اسی کرپٹ بادشاہ کو چیلنج کرنے کے لیے ایران میں ایک نیا لیڈر سامنے آیا، آیت اللہ خمینی. اور خمینی کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ ایران کی بادشاہ کو ایران چھوڑنا پڑا اور وہ ہمیشہ کے لیے ایران سے بھاگ گیا، اور اسی طرح ایران کا پہلا سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی بن گیا. اور جیسے ہی خمینی ایران کا سپریم لیڈر بنا تو دنیا کی کوئی بھی سپر پاور اسے پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ باقی مسلمان لیڈروں کی طرح امریکہ کی جوتی پالش نہیں کرتا، بلکہ سیدھا امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دھمکیاں دیا کرتا تھا. اس لیے امریکہ اور اسرائیل پہلے دن سے خمینی سے اپنا جان چھڑانا چاہتے تھے، اور آخر میں ان کو وہ راستہ مل گیا. ایران کے پاس ایک ملک عراق میں ایک نیا لیڈر آیا جو ان سپر پاورز کے لیے خمینی پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا. اسی لیڈر کا نام تھا صدام حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور صدام حسین نے ایران کی سپریم لیڈر خمینی پر حملہ کر دیا. Iraqi tanks round across the border into Iran. اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ شروع ہوئی. لیکن جیسے ہی جنگ شروع ہوئی اچانک ایران کی وزیر اعظم کو ایک دھماکے میں مار دیا گیا، جس کے بعد ایران کا نیا وزیر اعظم سید علی خامنہئی بنے. اب جب علی خامنہئی صدام حسین کے خلاف جنگ میں مصروف تھا تو ان کے گھر میں 12 سال کا بیٹا مجتبی علی خامنہئی بالکل ایک عام بچوں کی طرح اسکول جایا کرتا تھا، اور وہ بچپن سے ایران کی اس بڑی جنگ کو غور سے دیکھ رہا تھا. مطلب یہ کہ مجتبی خامنہئی کا بچپن ایک جنگ میں ہی گزرا، اور جیسے ہی مجتبی علی خامنہئی کا عمر 17 سال ہوا تو وہ ایک عام سولجر کی طرح ایران کی فوج میں شامل ہوا اور صدام حسین کے خلاف جنگ میں لڑنے لگا. اس وقت مجتبی خامنہئی ایران کے پریزیڈنٹ کا بیٹا تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ تب بھی وہ ایک عام سولجر کی طرح جنگ کی فرنٹ لائن میں جا کر لڑا کرتا. اور اسی طرح مجتبی خامنہئی ایران کی فوج میں اپنی بٹالین کے ساتھ عراق کے اندر گھس گیا، اور وہاں عراق میں گھس کر مجتبی اور مجتبی کے ساتھیوں نے عراق کی 30 پہاڑوں پر ایران کا جھنڈا لہرایا. لیکن اب جب یہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اچانک عراق اور ایران نے اس جنگ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور سارے فوجیں اپنے جگہوں پر واپس چلی گئی، جس سے یہ 8 سال کی جنگ ختم ہوئی. لیکن اس جنگ کے صرف 1 سال بعد ایران کا سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی اس دنیا سے چلے گئے. مگر یہاں پر ایک سوال تھا کہ آخر ایران کا نیا سپریم لیڈر کون بنے گا. اس لیے ایران کی 86 سب سے بڑے اسکالرز ایک میٹنگ کے لیے جمع ہوئی اور نئے سپریم لیڈر کے لیے ووٹنگ شروع کی. اور اس الیکشن میں 86 میں سے 60 اسکالرز نے علی خامنہئی کو ووٹ دیا، جو 70% ووٹ بنتا تھا، اور اسی کے ساتھ علی خامنہئی ایران کی نئی سپریم لیڈر بنی.
بلکہ اب مجتبیٰ صرف پریزیڈنٹ آف ایران کی نہیں بلکہ سپریم لیڈر آف ایران کا بیٹا تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ تب بھی اپنے باپ کے ساتھ نہیں بلکہ اسی طرح ایران کی فوج میں رہا، اور وہ 10 سال تک ایران کی فوج میں رہا، اور مجتبیٰ خامنہ ای اور ایران کی فوج میں بہت ہی گہرا تعلق بن گیا، اور اب تک مجتبیٰ خامنہ ای ایک اسکالر کی طرح نہیں بلکہ ہمیشہ ایران کی ایک فوجی کا یونیفارم پہنا کرتا تھا، اور 10 سال تک ایران کی فوج میں رہنے کے بعد مجتبیٰ خامنہ ای ایک فوجی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اسکالر بننے کی بھی تیاری شروع کی، جس کے بعد مجتبیٰ علی خامنہ ای کو پہلی بار ہر جگہ میں ایسے کپڑوں میں دیکھا جانے لگا، اور اسی طرح مجتبیٰ خامنہ ای ایران کی بڑے بڑے اسکالرز کا اسٹوڈنٹ بنا۔ اب جب مجتبیٰ یہاں پڑھ رہا تھا تو اسی دور میں عراق کی صدام حسین اور امریکہ کی بھی دشمنی شروع ہو چکی تھی۔ In the early stages of military operations to disarm Iraq, اور صدام حسین بالکل بدل چکا تھا، اب وہ بھی امریکہ کو دھمکیاں دیا کرتا تھا، اس لیے صدام حسین کی دھمکیوں کے بعد امریکہ اب صدام حسین کو بھی ہٹانا چاہتا تھا۔ Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. اس لیے اسرائیل اور امریکہ نے مل کر صدام حسین پر جھوٹے الزام لگانے لگے کہ صدام حسین عراق کے لیے ایٹم بم بنانے والا ہے۔ Who will be the first to achieve nuclear weapons is Iraq. صدام حسین بار بار کہتا رہا کہ اس کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں ہے، لیکن امریکہ نے تب بھی اس کی نہیں مانی اور پوری طاقت کے ساتھ عراق پر حملہ کر دیا، اور عراق میں لاکھوں لوگوں کو مارنے کی بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ سب بس جھوٹ تھا اور عراق میں کوئی ایٹم بم تھا ہی نہیں، لیکن امریکہ اور اسرائیل اب بھی نہیں رکی، اور عراق کے بعد ایران پر بھی الزام لگانے لگی کہ ایران بھی ایٹم بم بنانے والا ہے۔ Who will be the first to achieve nuclear weapons. یہ دیکھ کر ایران کی اسکالرز میں ایک بہت بڑی ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کچھ نے کہا کہ ہمیں ایٹم بم بنانا چاہیے، لیکن کچھ نے کہا کہ اگر ہم ایٹم بم بنائیں یا نہ بنائیں لیکن ایک دن امریکہ ہم پر حملہ ضرور کرے گا، اس لیے ہمیں ایٹم بم بنانا چاہیے۔ اور آخر میں ایران کی سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نے یہ ڈیبیٹس ختم کر دی اور پوری دنیا کے سامنے اعلان کیا کہ ایران کبھی بھی ایٹم بم نہیں بنائے گا، اتم نداریم به سلاح اتمی نداریم، کیونکہ اسلام میں ایٹم بم بنانا حرام ہے، ممنوع ہے، حرام ہے۔ لیکن علی خامنہ ای کی اس فتوے سے ایران میں ہر کوئی خوش نہیں تھا، بلکہ کچھ بڑے اسکالرز ایسے تھے جن کا اب بھی یہی خیال تھا ایران کو ایٹم بم بنانا چاہیے، اور کہا جاتا ہے کہ ان اسکالرز کے ساتھ خامنہ ای کا اپنا بیٹا مجتبیٰ خامنہ ای بھی تھا جو چاہتا تھا کہ ایران ایٹم بم بنائے، لیکن اس بات کا نہ ایران میں اور نہ ایران کی باہر کسی کو نہیں پتا تھا، بلکہ اب تک صرف کچھ پکچرز کے علاوہ مجتبیٰ خامنہ ای کو نہ کبھی کسی نے دیکھا تھا اور نہ سنا تھا۔ مجتبیٰ خامنہ ای سپریم لیڈر کے بیٹے ہونے کے باوجود بھی پوری دنیا سے بالکل غائب تھا، لیکن آج سے تقریباً 20 سال پہلے اچانک دنیا کی ایک سیکرٹ آرگنائزیشن وکی لیکس میں کچھ ڈاکومنٹس ریلیز ہوئی جن میں لکھا تھا کہ مجتبیٰ خامنہ ای میڈیا پر تو کسی کو نہیں دکھتا، لیکن اصل میں مجتبیٰ خامنہ ای ایران کی پاورفل لوگوں میں سے ایک ہے جس کو ایران ایک کیپیبل اور فورسفل لیڈر مانتا ہے۔ اور ان ڈاکومنٹس میں تقریباً آج سے 20 سال پہلے یہ بھی لکھا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر مجتبیٰ خامنہ ای پوری ایران کا سپریم لیڈر بنے، مجتبی حسینی خامنہ ای، کیونکہ اس کے پاس ابھی سے ایران کی فوج اور ایران کی انٹیلیجنس پر ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے۔ اور ان لیکس کے اندر یہ بھی لکھا تھا کہ مجتبیٰ علی خامنہ ای کا نیوکلیئر پروگرام یعنی ایٹم بم کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور وہاں سے امریکہ اور اسرائیل آج سے تقریباً 20 سال پہلے مجتبیٰ خامنہ ای کی ہر سٹیپ کو غور سے مانیٹر کرنے لگے، لیکن ان لیکس کے باوجود بھی مجتبیٰ علی خامنہ ای پوری دنیا کی کیمروں اور میڈیا سے دور رہا، اور پچھلی کئی سالوں سے ان کچھ تصویروں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن دنیاوی میڈیا سے غائب ہونے کے باوجود بھی آج سے کچھ سال پہلے امریکہ نے مجتبیٰ علی خامنہ ای پر بھاری سینکشن اور پابندیاں لگائی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ مجتبیٰ علی خامنہ ای کا اب بھی ایران کی فوج اور انٹیلیجنس پر بہت بڑا کنٹرول ہے۔ اور آج سے کچھ سال پہلے
جب اسرائیل بار بار کہنے لگا کہ اب وہ ایران پر حملہ کر کے رہے گا، جس سے وہ امریکہ پر بھی پریشر ڈالتا تھا Iran has not given up. کہ وہ بھی ایران پر حملہ کرے۔ We have to stop this country. یہ دیکھ کر ایران کی انٹیلیجنس چیف نے کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے سپریم لیڈر کا ایٹم بم بنانے کے خلاف ایک فتویٰ ہے، حرام ہے۔ لیکن امریکہ اور اسرائیل ہمیں اسی طرح ہر طرف سے گھیرتے رہے اور ہمارے لیے سارے راستے بند کرتے رہے، تو ہم بھی چپ نہیں بیٹھیں گے۔ ہمیں بھی اپنے ایٹم بم کا پروگرام دوبارہ شروع کرنا ہوگا۔ Continue Iran's nuclear program. اور آخر میں سپریم لیڈر کی ایڈوائزر علی لاریجانی نے اعلان کیا کہ اگر امریکہ نے ہم پر حملہ کیا تو ہمارے پاس بھی اور کوئی آپشن نہیں بچے گا اور ہم بھی اپنا نیوکلیئر پروگرام دوبارہ شروع کریں گے۔ لیکن تب بھی امریکہ نے ایران کی نہیں مانی اور امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کر دیا۔ Struck at the heart of Iran's nuclear enrichment. اور اس حملے کی پہلی دن مجتبیٰ خامنہئی نے اپنا باپ اور سپریم لیڈر علی خامنہئی کو کھو دیا۔ Khamenei is dead. علی حسینی خامنہئی۔ اور ان حملوں میں مجتبیٰ کی ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی اور ان کی بیوی اور بیٹا بھی ان حملوں میں شہید ہوئی۔ مطلب صرف ایک دن میں مجتبیٰ خامنہئی کی 3 جنریشن شہید کر دی گئی۔ لیکن علی خامنہئی کے بعد جب ایران کا کوئی سپریم لیڈر نہیں تھا تو کہا جاتا ہے کہ ایران کی سارے لوگ صرف ایک ہی آدمی کی طرف دیکھ رہے تھے جو اس جنگ کی درمیان میں کھڑا تھا اور دوبارہ ایران کا جھنڈا اٹھا کر ایران کی لوگوں کو امریکہ اور اسرائیل سے بچا سکے۔ اس لیے ایران کی سڑکوں اور بازاروں میں ہر جگہ پر لوگ صرف مجتبیٰ خامنہئی کی نعرے لگا رہے تھے۔ لیکن وہاں اسرائیل نے بھی اعلان کیا تھا کہ علی خامنہئی کے بعد جو بھی ایران کا سپریم لیڈر بنے گا ہم اسے بھی پہلی کی طرح مار ڈالیں گے۔ لیکن مجتبیٰ اپنی پوری فیملی کو کھونے کے بعد اب پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا اور اسی طرح ایران کی اسکالر جمع ہوئی جس طرح 40 سال پہلے آیت اللہ خمینی کی وفات کے بعد جمع ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر امریکہ کی پریزیڈنٹ نے کہا کہ اگر مجتبیٰ خامنہئی سپریم لیڈر بن گیا تو ہم ایران کی اس فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ Problem for the country, so I was disappointed to see اور that. ڈونلڈ ٹرمپ مجتبیٰ علی خامنہئی کو روکنے کے لیے بار بار دھمکیاں دینے لگا۔ We think it's going to lead to just more of the same problem for the country. ان دھمکیوں کے بعد بھی ایران کی اسکالرز نہیں رکے اور 88 اسکالرز نے ووٹ دے کر اعلان کیا کہ آج کے بعد ایران کا سپریم لیڈر کوئی اور نہیں بلکہ علی خامنہئی کا بیٹا سید مجتبیٰ علی خامنہئی ہوگا۔ مجتبی حسینی خامنہئی۔ سبسکرائب